अगर पुप्पो बैठे बिठाए अमीर हो गई तो अभी तो सिर्फ ज़ारा के ही पढ़ निकले हैं। یہ جو عدیل کے پاس اتنی دولت ہے وہ جو زارا کو حصہ دے گا وہ تو ہادی کے پاس ہی جانا ہے. پھر تو وہ اور ہادی پورے خاندان میں اتراتے پھریں گے. نہیں اماں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو پیچھے رہ جاؤں گی. اور میں جو سارے خاندان میں سب سے امیر کہلاتی ہوں. وہی تو. اگر یہ مریم اس ہادی پر لٹو ہے تو ہمیں تو اس بات کو اور بڑھاوا دینا چاہیے. نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری. آج کا خاص دن ہادی میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتایا ہوگا. ایسا کرو، سارا کو کال کر دو، وہ واپسی پہ مریم کو گھر ڈراپ کر دے گی. مریم، تم مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگے ہو؟ کیسا جھوٹ؟ یہی کہ تم خالو کے گھر سو رہے تھے. زارا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں گیا تھا مریم کو لینے تو تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ ہادی میں تمہاری گاڑی کو پہچانتی ہوں، جبکہ تم مریم کو پک کرنے آئے تھے. سچ میں زارا، ہادی میری اتنی کیئر کرتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. میں نے خود مریم کو اس میں جاتے دیکھا ہے. میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجھ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہاں، ہادی کی عادت ہی کچھ ایسی ہے. زارا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ لیکن چلو پھر بھی اگر وہ نہ لینے آ سکے تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی. ٹھیک ہے؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہادی واپسی میں بھی خود ہی آئیں گے مجھے لینے کے لیے، ایسا انہوں نے خود کہا ہے مجھ سے. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی، پر وہ ضرور کہنا چاہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دوستو، ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے. اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے. لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم. یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی. جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے. جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں. لیکن مہرو بہت چالاک تھی. وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے. جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے. جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی. زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں. آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا. جس کے بعد زارا کہتی ہے، ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی
کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی۔ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی۔ جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے، اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے تو وہ فوراً مریم کو بٹھالتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں۔ جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔ یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے۔ لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی۔ جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے۔ جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں۔ لیکن مہرو بہت چالاک تھی، وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے۔ جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے۔
جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی؟ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی۔ جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے، اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے تو وہ فوراً مریم کو بٹھالتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔ یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے، لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم،
یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی۔ جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے۔ جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں، لیکن مہرو بہت چالاک تھی، وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے۔ جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے۔ جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی؟ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی۔ جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے، اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے تو وہ فوراً مریم کو بٹھالتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں۔ جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔
یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے، اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے۔ لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے، اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی۔ جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے۔ جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں۔ لیکن مہرو بہت چالاک تھی، وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے۔ جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے۔ جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے، اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا، جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے، ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی؟ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی۔ جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے، اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے، اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے
تو وہ فوراً مریم کو بٹھاتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں، جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے، جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔ یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے، لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی، جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے، جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں، لیکن مہرو بہت چالاک تھی، وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے، جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے، جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا، جس کے بعد زارا کہتی ہے ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی؟ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی، جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے،
دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے۔ اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے تو وہ فوراً مریم کو بٹھالتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں۔ جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔ یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب مہرو تو مریم کا استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ مریم کو ہادی کی زندگی میں شامل کر دے اور پھر زارا کو ہادی کی زندگی سے باہر نکال سکے، لیکن مریم تو ابھی تک مہرو کی چال کو سمجھ ہی نہیں پائی ہے اور وہ مہرو کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس کے بعد ہادی مریم کو یونیورسٹی لے کر جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ واپسی تم خود آ جاؤ گی مریم۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے کہ ہادی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں آ سکیں گے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر گھر پہنچ ہی جاؤں گی۔ جس کے بعد ہادی اپنے ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہرو اسے روک لیتی ہے۔ جس کے بعد ہادی یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ جا کر مریم کو یونیورسٹی سے پک کر لوں، لیکن مہرو بہت چالاک تھی، وہ ہادی کو اپنے باپ کے پاس بٹھلوا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کال کرو مریم کو اور اسے کہو کہ زارا اسے ڈراپ کر دے۔ جس کے بعد ہادی تو یہاں پر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن مہرو ہادی کی گاڑی کی چابی نکال لیتی ہے اور پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی اسے پک کرنے کے لیے۔ جس کے بعد ادھر مریم یونیورسٹی میں اکیلی کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ زارا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے مریم، تم اکیلی کیوں کھڑی ہو اور کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سن کر یہ جو مریم تھی وہ بڑا چڑھا کر ہادی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نا ایک خاص دن ہے اور یہ دن ہادی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور ہادی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اس دن کو
اور بھی زیادہ اسپیشل بنا دیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے زارا جب ہادی میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے زارا کہ کتنا خیال رکھتے ہیں ہادی میرا۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے ہو سکتا ہے مریم ہادی کو دیر ہو جائے تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک یہاں اکیلی کھڑی ہوئی ہادی کا انتظار کرتی رہو گی؟ لیکن مریم تو ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے ہادی کی زندگی میں بہت اہمیت ہو اس مریم کی۔ جس کے بعد مریم کہتی ہے کہ ہادی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد زارا یہی کہتی ہے کہ ہادی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوسری طرف مہرو اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی کہ زارا تو بیٹھے بٹھائے امیر ہو چکی ہے، اگر تو سلمیٰ کے بیٹے ہادی سے شادی ہو گئی زارا کی تو اس طرح تو سلمیٰ بھی امیر ہو جائے گی۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے کہ زارا اگر امیر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے، لیکن اگر سلمیٰ انٹی امیر ہو گئی نا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی امیر تو میں ہوں خاندان میں۔ عالیہ کہتی ہے اگر تو مریم پسند کرتی ہے ہادی کو تو ہمیں کچھ نہ کچھ کر کر ان کی شادی کروانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہم ہادی کو نکالوا سکیں اس زارا کی زندگی سے۔ جس کے بعد مہرو کہتی ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ دوسری طرف جب مہرو آتی ہے اس مریم کو یونیورسٹی لینے کے لیے تو وہ فوراً مریم کو بٹھالتی ہے اور گاڑی چلا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ زارا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر جب ہادی یونیورسٹی آیا تھا تو وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ جس کے بعد کال کر دیتی ہے زارا ہادی کو اور کہتی ہے اگر تم یونیورسٹی آ ہی گئے تھے مریم کو لینے کے لیے تو مجھ سے مل لیتے نا۔ یہ سن کر ہادی کہتا ہے تم یقین کرو میرا، میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، لیکن زارا کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہادی جھوٹ بول رہا ہے اس سے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود تمہاری گاڑی دیکھی ہے اندر آتے ہوئے یونیورسٹی کے، اور مریم اسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تو تم پاگل ہو گئی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا اسے یونیورسٹی لینے کے لیے تو اس کا مطلب نہیں آیا۔ یہ سن کر اب زارا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔